اور بڑی ہی تگڑی اور خطرناک تہلکہ خیز خبریں۔ بھارت دارالحکومت دلی، لال قلعہ، چاندنی چوک، پورا دلی اس وقت لرز اٹھا۔ یکے بعد دیگرے وہاں پر دھماکوں کا سلسلہ، پولیس نے وہاں ریڈ الرٹ جاری کر دیا اور بلکہ پاکستان پہ الزام بھی لگا دیا۔ یہ کیا نئی جنگ کا راستہ کھلنے لگا ہے؟ دونوں جانب واردات کیا ہو رہی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں بھی اچانک آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کی وہاں اطلاعات آئی ہیں، یعنی مشرق اور مغرب دونوں طرف سے وہی معاملہ جس کا خطرہ تھا۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 27ویں ترمیم پاس ہوئی، 2 سینیٹر کا زبردستی ووٹ، پاکستان کے آئین کا جنازہ بھی دھوم سے نکلا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آج اٹھانے کا نخرے فیلڈ مارشل کے مقابلہ تھا۔ راجہ پرویز اشرف مارشلائی نظام کی حمایت کر رہا تھا اور فیلڈ مارشل اب صدر کے عہدے کی طرف جلد نظر آئیں گے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی قبر، یہ سارا عروج کا زوال کس طرف ہے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خان کی رہائی کے معاملات کس طرف جا سکتے ہیں یہ اب لازم و ملزوم ہوگا۔ ضیاء کے دور میں پھانسی چڑھنے والے بھٹو کو ایک جنرل اور دوسرے جنرل کے دور میں شہید۔ آج جس پارلیمنٹ میں نواز شریف نے غدار اور مقدمات بنائے زرداری پر کیسز میں، وہاں نواز شریف فرار اور زرداری کو استثنا۔ لیکن سب سے پہلے دیکھیں نومبر کا مہینہ، اگر تفصیل سے بات کریں ستمبر، اکتوبر، نومبر سے جنوری تک کی باتیں، یہ عروج تک پہنچ کر زوال کی پوری کہانی تھی۔ یہ تمام ماہرین کی رائے تھی، پاکستان کے جو حالات کو جانتے ہیں، تاریخ کو جانتے ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی۔ لیکن اس میں جو بھارت کے ساتھ جنگی تیاریوں کا بھارت کی طرف سے ذکر تھا کہ پچھلے 6 مہینوں سے تیاری ہے۔ دیکھیں مئی میں ہونے والی جنگ کو پورے 6 مہینے گزر چکے ہیں اور یہ 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ 1971 میں بھارت نے پورے 6 مہینے انتظار کیا، اس کے بعد مکتی بانی کی مدد کی اور مشرقی پاکستان کا معاملہ ہوا۔ اس وقت سیاسی فضا بالکل وہی ہے، معاشی حالات بالکل وہی ہیں اور جہاں مغرب میں اس وقت ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ مذاکرات مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ تازہ ترین جو وزیرستان میں کیڈٹ کالج پر وانا پر خودکش حملہ ہوا ہے، وہاں باقاعدہ بارود والی گاڑی اور ہر طرف دھوئیں کے بادل اور وہاں پر بھی ہلاکتوں شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ 2 کی کہا جا رہا ہے، 3 ویڈیوز اب تک منظر عام پر آئی ہیں۔ الزام کالعدم تنظیموں پر ہی اور ظاہر اس کا بھی ڈائریکٹ افغانستان پہ ہی معاملہ جائے گا۔ اب یہ بھارت نواز لوگ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بھارت میں بھی لگاتار جو یکے بعد دیگرے دلی میں جہاں آج ریڈ الرٹ جاری کیا، ایمرجنسی کی صورتحال، خوف کی فضا، قیامت خیز مناظر، اور یہاں ہندوستان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے جو گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں یہ وہی ہیں جو پلوامہ میں ہوئی، عین چوک پہ آ کے پھٹی۔ اب چاندنی چوک کا جو معاملہ ہوا اور یہ جو دوسرا لال قلعے کا، اس میں 9 کچھ 17 کی بھی اطلاعات ہیں۔ بھارتی میڈیا کی خبریں وہ آپ کو پتہ ہے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ یہ لال قلعے کے خاص طور پر جو گیٹ کے قریب جو ہوا دھماکہ، جہاں 8 لوگوں کی کنفرمیشن کی جا رہی ہے، 24 زخمی۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے۔ یہ ہر طرف وہاں جو طوفان مچا ہوا ہے، یہاں دلی پورا ہل کے رہ گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلگام والا معاملہ ہے بالکل۔ یہ جو دارالحکومت ہے ہندوستان کا لال قلعہ، وہاں انتہائی اہم سینسٹیو جگہ، حساس حکومتی پارلیمنٹ، بین الاقوامی سطح کے اجلاس، ہائی رینکنگ رسک ایریا ہے، پبلک ایریا ہے۔ ماضی میں بھی یہاں 2000 میں حملہ ہوا تھا اور ابھی تک ہندوستان نے براہ راست کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، لیکن ہندوستانی میڈیا نے فوراً پہلگام کی طرح یہاں بھی الزام ڈال دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح ان کا پہلے بھی کام تھا، ہندوستانی میڈیا نے رپورٹ کیا کی کہ فرید آباد ہریانہ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں 2800 کلو گرام دھماکہ خیز امونیم نائٹریٹ ملا اور انہوں نے اسے جوڑا ہے پاکستان کی جیش محمد کا عالم تنظیم سے۔ اب اس جماعت کو ہندوستان الزام لگاتا ہے کہ یہ پاکستانی فوج سپورٹ کرتی ہے، وہ تصاویر شو کرتے رہے ان کی بار بار، حافظ سعید سمیت سب لوگوں کی۔ ہندوستانی میڈیا اسے بار بار اسی طرح کوٹ کرتا رہا اور یہ دیکھیں کیسے موقع پر ہوا جب فیلڈ مارشل کو طاقت دینے کے لیے آج 27ویں ترمیم 7 مئی آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان ہندوستان کی جنگ تھی، عین اس وقت جب ہندوستان حملے کر رہا تھا، اس وقت آئینی عدالت کھول کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ملٹری کورٹس کی سزائیں دی جا رہی تھیں، پاکستانیوں کو دھیان بٹایا جا رہا ہے۔ آج بھی وہی معاملہ، خبریں ان کے پاس تھی، انہیں پتا تھا۔ یہ ابھی بھی ترمیم کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کا دھیان ہی ادھر نہ جائے۔ یہ ترمیم اس لیے اہم ہو گئی ہے دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کو اب وہ طاقت مل گئی ہے، یاد رکھیں، جو پاک بھارت جنگ میں نہیں تھی، یعنی ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنا ہے یا جنگ روکنی ہے۔ بالاکوٹ 2019 میں اس وقت چیئرمین چیف جج سٹاف موجود تھی، کمیٹی موجود تھی، اجلاس ہوا جس میں جنرل باجوہ ہندوستانی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاک فضائیہ نے عمران خان کے کہنے پر حملے کا جواب دیا، جس کے جواب میں عمران خان کی حکومت بھی گرائی گئی اور ایئر مارشل جاوید سعید کو غدار بھی قرار دیا۔ اب چونکہ جنرل باجوہ اس وقت مکمل طور پر مائک پومپیو کے ساتھ رابطے میں تھا کہ کہیں یہ ایٹمی جنگ کی طرف معاملہ نہ جائے، اس معاملے کو لپیٹا جائے۔ اب پاک بھارت جنگ میں بھی آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود بتا چکا ہے 38 مرتبہ کہ اس نے پاک بھارت جنگ ختم کروائی، ہندوستان نہیں مانتا، لیکن وہ بار بار اسی لیے بھارت کو جہاز 5 6 7 8 مختلف نمبر دیتا رہتا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں جو 2 دن ہندوستان کو جب جواب نہیں دیا گیا تھا، اس میں بھی چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف اور کمیٹی کے معاملات تھے کہ فضائیہ جواب دینا چاہتی تھی، باقی کچھ لوگ تیار نہیں تھے، وہ بات اور طرف چلی جائے گی، لیکن طاقت اس وقت ساری فیلڈ مارشل کے پاس آ چکی ہے۔ تو یہ حملہ بھارت کی طرف سے اگر کوئی رد عمل آیا تو اس کو یہ جو جواز بنے گا، دیکھیں سرجیکل اسٹرائک کوئی آپریشن جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن چاہیے۔ یہ نریندر مودی نے خود جلسے میں اعلان کیا کہ ہم انتقام لیں گے، آپ کو یاد ہوگا بالفاظ۔ اب فیلڈ مارشل کیا ٹرمپ کے کہنے پر جنگ نہیں کریں گے یا جنگ کریں گے، اگلے لیول پر لے کے جائیں گے؟ اب معاملہ ذرا مختلف ہوگا، یاد رکھیں بھارت کے ساتھ جنگ میں مقبولیت تو بالکل ملتی ہے، لیکن یہاں معاملہ ہے صدر مملکت کے عہدے کا، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے، طاقت کے یہ تمام مراکز پورے کر لیے ہم نے، آخری مرحلہ اس کا صدر پاکستان ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے امریکہ کیا کرے گا، یہ بھارت کا کیا رد عمل ہوگا، افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور افغانستان اور بھارت کے تعلقات اس وقت تاریخی لیول پہ بن چکے ہیں، یعنی مشرق اور مغرب کا بارڈر جس کی روزانہ بات کرتے ہیں، وہ نومبر کا مہینہ آ چکا ہے۔ میں پچھلے ویلاگز میں آپ کو بتاتا رہا کہ یہ معاملہ خطرناک ہے۔ ابھی مائیکل کوگل مین نے بھی جو ذکر کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر، کیونکہ اس میں آپریشن سندور پارٹ 2 کا انہوں نے کہا اب ہم نے شروع کر رہے ہیں اور یہاں آرمی چیف کو تمام اختیارات مل چکے ہیں جو وہ چاہتے تھے۔ تو اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ خود اقتدار میں ہوں تو پھر جنگیں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی دلیل دے دیتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق نے ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ جنگیں کی اقتدار میں آ کے، لیکن جو ہی معاملات تعلقات بڑھائے، ہندوستان کے دورے شروع ہوئے، جنرل ضیاء کے دور میں بھی کارگل کا پہلے آپریشن ہوا جب وہ چیف آرمی اسٹاف تھا، لیکن صدر مملکت بنا تو آگرہ کے باہر بیٹھ کے تصویریں بناتا تھا۔ تو اب تو یہ اقتدار میں آ چکے ہیں، تو اب یہ جنگ کریں گے یا مذاکرات، کیونکہ اب معاملہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ترمیم کھیلا گیا سینٹ میں،
یہاں 2/3 اکثریت سے 87 ترمیم 64 اراکین نے بل کی حمایت کی, مخالفت نہیں کی کسی نے. 64 کے لیے انہیں ایک تحریک انصاف کا اور ایک جے یو آئی کے 2 لوگ, ایک وہ سینیٹر احمد خان جے یو آئی کا اور ایک تحریک انصاف کا سیف اللہ ابرو, ان دونوں کو مطلب لوٹا بنانا پڑا. یہ ابرو جو تھا بلاول کے مقابلے میں تحریک انصاف نے 2024 میں امیدوار نامزد کیا, یہ جا کے اس کے حق میں بیٹھ گیا تھا اور آج ووٹ کرنے کے بعد کہہ رہا تھا میں سیٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں. اور یوسف رضا گیلانی سے کیا کہہ رہا تھا, بدماشی اور طاقت, ہم آپ کو پھر سینیٹر بنا دیں گے. مطلب ذرا طاقت دیکھیں, کیونکہ اس نے کہا کیا, اس نے کہا میں یہ ووٹ جنرل آصف منیر کو دے رہا ہوں اور یہ میرا آخری کتاب ہے. گیلانی نے کہا نہیں, آپ کو ہم دوبارہ سینیٹر بنائیں گے. یہ ابرو صاحب فرما رہے تھے کہ میرے خاندان کے لوگوں کو 26 ترمیم میں اٹھائے گا. ان بے شرموں سے پوچھے, تمہاری اہلیہ فیملی کے 10 لوگ اٹھائے گے, تم 87 ترمیم میں پھر حمایت کرنے آ گے. تم تو کہو میں کبھی نہیں کروں گا. لیکن خیر وہ جے یو آئی کے سینیٹر احمد خان صاحب کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ صحافیوں سے بھاگ رہے تھے, جہاں کیمرہ نظر آتا تھا کبھی کسی دیوار کے پیچھے, کبھی کسی سیڑھیوں میں, کبھی کسی باتھ روم میں. مطلب یہ ایسی ضلالت والی میت دیکھ کے یقین گھن آتی ہے. یہ وہ شخص ہے, یاد رکھیں, کہ جس پہ خواجہ آصف نے ابھی سیالکوٹ میں سیلاب کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا ٹھیکیدار پہ الزام لگایا, ZKB گروپ. یہ بلوچستان کے مشہور کاروباری گروپ حاجی ظاہر خان خلجی کا بیٹا ہے اور یہ سینٹ میں دوسری دفعہ ہے جے یو آئی ایف کے ذریعے ہے. آپ پاکستان میں کراچی سے پشاور تک موٹر وے ہوں, سی پیک ہوں, پروجیکٹس ہوں, سیالکوٹ میں, یہ سب ان کی کمپنی بناتی ہے, جسے یہ خواجہ آصف کہہ رہا تھا. پھر احمد ولی بھی تھا جو کہہ رہا تھا ترمیم میں ووٹ دیں گے لیکن آپ پلیز آئین کو نہ چھیڑیے گا. ووٹ دے کے فیصل واڈا مٹھائیاں بانٹ رہا تھا. اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو اپنی 2 فراریاں ہیں. وہ گاڑی والی فراری نہیں, اس فراری کو عام زبان میں برفی کہتے ہیں, برفی. اب میں خیر چلے چھوڑیں اس بات کو. نون لیگ پیپلز پارٹی نے آج اپنا جو ریکارڈ نہ صرف قائم کیا بلکہ اسے توڑ دیا. یہ بے ایمانی کا کام ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے, الحمدللہ کہہ کے 27ویں ترمیم منظور کیا. آپ کاغذ اور پین لے لیں, موبائل پہ لکھ لیں, یہ میرے شاید الفاظ سنہری الفاظ بن جائیں کہ ان کی چیخوں میں بار بار آپ کو استغفر اللہ نظر آئے گا, کیونکہ انہوں نے یہ کام جو ہر ناجائز فروش, سود خور, نوسرباز, کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ان محلات کے باہر حاضر من فضل ربی لکھتا ہے, پر اسی پر وہ کہہ ٹوٹتا ہے. یہ جو الحمدللہ کہہ کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس اپنے ذرائع وہ آپ کے سامنے رکھتے رہے, آج انہوں نے الحمدللہ کہہ کے ووٹ دیا. آپ دیکھیں کہ انجام ان کا کیا ہوگا. استغفر اللہ بھی ہوگا, انا للہ بھی. پیپلز پارٹی نے واردات ڈالی 73 کی. بلاول نے کہا نانا نے آئین توڑا, اور اسی پارلیمنٹ میں جہاں نواز شریف نے قاتل قرار دیا اس کو, زرداری کے اوپر جتنے آپ کو پتہ ہے کیسز بنے وہ سارے کے سارے نواز شریف نے بنائے. آج اسی جگہ بھٹو کو سرکاری شہید کروا رہے تھے, اور یہ کس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم کی چیخیں نکلیں گی. دیکھیں تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل آ گیا تو یہ کمانڈر ان چیف تھا. اس نے کابینہ سے کہا مجھے فیلڈ مارشل کا لقب چاہیے. کابینہ میں مشہور لوگ کون تھے, ذوالفقار علی بھٹو, نواب کالا باغ, محمد علی بوگرا. انہوں نے ایوب خان سے کہا سرکار آپ تھوڑی دیر باہر جائیں, 5 منٹ کے اندر آپ کو سرپرائز دیتے ہیں. ایوب خان سے دروازے سے باہر نکلا, واپس آیا تو کابینہ نے کہا ہم نے آپ کو 2/3 سے فیلڈ مارشل بنا دیا. یہ خود ساختہ عہدہ اس نے اپنے لیے رکھا تھا. وہ چاہتا تو تاحیات, مرات, انعامات سب کو لے سکتا تھا, لیکن اسے تھوڑی سی شرم کر رہا تھا آگے کہ میں 22ویں گریڈ کا ہوں, تاحیات اچھا نہیں لگا, اس نے نہیں لیا. ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں آپ کو پتہ ہے اسی شخص ذوالفقار علی بھٹو نے جنہوں نے 2/3 دی, ایسی مہم چلائی کہ وہ فالج کا شکار ہو گیا, ایوب خان فارغ ہو گیا. مجلس شورا جب بنی, ضیاء الحق کی جنیجو کو رکھا اس نے وزیر اعظم, غلام اسحاق خان اور ایم اے زبیری اور یہ سارے لوگ تھے. محمد خان جنیجو جو تھا بڑا قابل بندہ تھا, 1985 میں عام وزیر اعظم بھی انتخابات کی جیتا, 2/3 لیکن ضیاء الحق کے پاس تھی 8ویں ترمیم کرنے کے لیے. ضیاء نے پوری اپنی مارشل آرٹ کو تحفظ دینے کے لیے, وردی میں سارے معاملات طے کرنے کے لیے جنیجو سے ان سب لوگوں سے مدد لی, اور جنیجو اس کا پہلا شکار بنا 58(2)B کا, اور اس میں اس کی حکومت فارغ ہوئی. مشرف صاحب 2002 میں مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کو لے کے 2/3 سے 70ویں آئینی ترمیم منظور کرا گئے کہ مجھے صدر کے عہدے پر برقرار رکھیں. اس وقت ظفر اللہ جمالی, چودھری شجاعت, شیخ رشید, شوکت عزیز, یہ سارے لوگ تھے کے ساتھ, لیفٹیننٹ جنرل مجاہد حسین, حامد نواز, اور ایم کیو ایم والے بھی, خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار وغیرہ. انہوں نے ووٹ دے کے 70ویں ترمیم سے 2/3 پہ صدر کو وردی رکھنے کی اجازت دی. اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جتنے نام میں نے آپ کو بتایا, ظفر اللہ جمالی سے چودھری شجاعت, پرویز الہی, شیخ رشید, خورشید قصوری وغیرہ, یہ سب کے سب نشانے بن چکے ہیں. مسلم لیگ کاف 4 نشستوں کی جماعت رہ گئی, اور پرویز مشرف کی تو قبر کا نہیں پتہ لگتا کہاں ہے. ابھی ذرا آپ کو اور بھی بتاتا ہوں. زرداری اور پیپلز پارٹی, آصف زرداری نے 2008 میں پرویز اشفاق یانی کے ساتھ مل کے پرویز مشرف کو اقتدار سے نکالا, بدلے میں 2/3 اکثریت سمیت سارا معاملہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد زرداری کو صدارت کی صورت میں ملا. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اسی پرویز اشفاق یانی نے میمو گیٹ اسکینڈل میں نواز شریف کو استعمال کر کے عدالت میں بھیج دیا, اور اس وقت DGI جس پہ الزام لگاتے ہیں احمد شجاع پاشا, اور یہ ساری جب تحقیقات ہوئی تو نواز شریف کالا کوٹ پہن کے گیا. حسین حقانی جو تھے وہ سفیر تھے امریکہ میں, استعفیٰ دینا پڑا. زرداری کی حکومت لڑکائی. پھر گیلانی پر سوئس بینکوں کا جو کیس لکھنے کا معاملہ تھا, جو راجہ پرویز اشرف جو آج اچھل رہے تھے, بتاتا ہوں آگے چل کے. یہ دائروں کا میں آپ کو چکر بتا رہا ہوں, دائروں کا. جنرل راحیل شریف کو جس طرح نواز شریف نے آرمی چیف بنایا, اور وہی نواز شریف کا جنرل پاناما لے کے آیا, نواز شریف کو راحیل شریف نے کوئی ریلیف نہیں دیا, الٹا نہر کروا دیا. اور نواز شریف نے کہا میں فوج پہ بھروسہ نہیں کروں گا. لیکن 2016 میں پھر قمر باجوہ کو آرمی چیف لگایا, اور قمر باجوہ نے بھی پاناما لیکس میں کوئی مدد نہیں کی. نواز شریف نے بڑی کوشش کی پاناما کیس میرا ختم کریں, لیکن یہ انٹرنیشنل کیس بنا تھا, تو نواز شریف کو لگا کہ مجھے قمر باجوہ نے دھوکہ دیا ہے. اب تحریک انصاف میدان میں آ چکی تھی, خان کی مقبولیت تھی, اور نواز شریف اپنے ہی منتخب کردہ آرمی چیف کے ہاتھوں کوئی تیسری دفعہ ڈسا گیا. اور جلسے جلوس میں یاد ہے مجھے کیوں نکالا جنرل باجوہ, جنرل فان قادر, وہ بیانات. اس کے باوجود عمران خان کے دوسرے دور میں جب جنرل باجوہ دوسری ایکسٹینشن لینے آیا, تو اس وقت عمران خان کو بھی سرپرائز ملتے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی ایکسٹینشن پر ووٹ ڈال دی. چلے عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ عمران خان ایکسٹینشن دی, بھائی نون لیگ پیپلز پارٹی ووٹ کیوں دے رہی تھی؟ کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ کے ساتھ نواز شریف کی سیٹنگ ہو چکی تھی توسیع دینے پر کہ خان کی حکومت گرانی اور ان کے باقی جو معاہدے. لیکن یہاں یاد رکھیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرانی, وہ لندن پلان سارا, نواز شریف نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا کہ تیسری ایکسٹینشن نہیں دی. عمران خان بھی انکار کر چکے تھے, جنرل باجوہ آخری دنوں میں وزیر خوار ہو گیا, اقتدار سے فارغ. آج جو نون لیگ کے لوگ جو ٹی وی پہ بیانات میں خود اقرار کر چکے ہیں کہ ہمیں تو 2018 کے شروع میں ہی حکومت ملی تھی عمران خان کے 3 مہینے کے اقتدار کے بعد,
क्योंकि जनरल बाजवा ने काम कर दिया था, वो बीच में कोरोना आ गया, थोड़ा टाइम इमरान खान को मिल गया, वरना ये 7-8 महीनों में हुकूमत खत्म कर देनी थी। मकसद नहीं, ये सारा जो आपको दायरों का चक्कर समझा रहा हूं कि अब यही काम दोबारा इनके साथ 27वीं तरमीम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ होने लगे। ये खुश है, आप मुझे तजिया निगार ना मानिए, मैं नजूमी तो नहीं हूं, लेकिन एक ही काम जब बार बार हो, उसका एक ही नतीजा है, तो इसका मतलब है अगली दफा भी यही होगा। इसीलिए से कहते हैं घूम फिर कर उधर ही आना। और ये साइंस में भी और आर्ट में भी और पाकिस्तान की तारीख में भी ये फार्मूला हर जगह फिट हुआ है। पाकिस्तान की सियासत में तो 100 दफा ये बार बार टेस्ट हो चुका है। आप जरा ये गर्द बैठने दें, ये बिलावल जरदारी जो कहता था ना, इनमें कमजोरी हमने पूरी की है, बंदा पहले तो पूछे तुम्हारे नाना ने 1973 में क्या कमजोरी दिखाई थी कि फील्ड मार्शल को आर्मी चीफ को ताहयात इस्तिस्ना नहीं दे सकता था, लेकिन उसे पता था इस्तिस्ना दिया तो क्या होगा, ना इस्तिस्ना देके भी फांसी लगी तो इस्तिस्ना दे देता तो क्या होता। आज वो राजा परवेज अशरफ रेंटल छाती पे हाथ मार मार के कह रहा है पार्लियामेंट में कि तहरीक इंसाफ वालों, तुम लोगों का हमने बंदोबस्त कर दिया, तुम फौज के मुखालिफ हो, तुम हिंदुस्तान के रहने वाले, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बोलूंगा। अल्लाह अंदाजा करें, कह रहा तुम हमारे फौजी जनरलों की तौहीन करते हो। तहरीक इंसाफ को चाहिए था आज ये जवाब देते पीपल्स पार्टी वालों के सामने राजा परवेज अशरफ के जनरल ज़ियाउल हक जिंदाबाद, और फिर करारदाद पेश करते कि जनरल ज़ियाउल हक को भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी देने की वजह से सरकारी शहीद करा दिया, और बिलावल जरदारी से इस पर मोहर लगवाते, क्योंकि यही मंजन इन्होंने, ये इतने बेहिस लोग हैं। आज जो वाक़या हुआ है, देखिए ये सियासत को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जब वेंटिलेटर पे थी, जिंदगी की आखिरी सांसों पे थी, मसनूई तरीके से जिंदा रखा गया, तो डॉक्टर्स को नवाज शरीफ ने बता दिया था कि जिंदा नहीं रहेंगे। इन्होंने उस वक्त इरादा किया कि फोत तो इन्होंने होना है, क्यों आप पाकिस्तान जाके गिरफ्तारी दें और फिर वहां से कहें कि वेंटिलेटर का स्विच ऑफ करें, हमें एक सियासी बयानिया मिलेगा, मदद मिलेगी, अवामी ताईद मिलेगी। और वही हुआ, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, पीछे से वेंटिलेटर का स्विच ऑफ किया। ये दावा करते थे कि इमरान खान ने नवाज शरीफ की बीवी से बात नहीं करवानी दी। हालांकि कुलसूम नवाज साहिबा की वो वीडियो मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो वीडियो चेक करने मिल जाएगी आपको, कि जिसमें नवाज शरीफ आखिरी दफा मिलकर आ रहा है, कह रहा है बाबूजी आए हैं, बाबूजी आए हैं। कुलसूम नवाज साहिबा उस वक्त तकरीबन फोत हो चुकी थी। और आज उसका दूसरा सबूत देखें कि इरफान सदीकी सेनेटर, सारी जिंदगी इसने नून लीग और नवाज शरीफ को दी, वो वेंटिलेटर पर जिंदगी मौत की कश्मकश में चल रहा है, उसके बारे में खबरें छपाई जा रही है, कभी कह रहे हैं फोत हो गए, कभी कह रहे हैं जिंदा है, कभी कह रहे हैं कि ये सेनेट का इजलास ना रुक सके। अब ये जो इस्तिस्ना वाला मामला भी है ना, इसी लोगों ने दिया जो गुनाहों से पाक करने के लिए। अब ये फील्ड मार्शल ने आसिफ जरदारी को नहीं दिया, आसिफ जरदारी के तो जितने केसेस हैं उसकी तो माफी मिल जानी, जैसे नून लीग के केसेस नवाज शरीफ के खड़े खड़े खत्म हुए, आसिफ जरदारी के रहते थे, इसने तो इस्तिस्ना लेके अपने केसेस माफ करें, बल्कि अगले जो जराइम है वो भी माफ करवा दें। लेकिन अब सदारत नहीं मिलेगी, अब ये फील्ड मार्शल के पास ताकत के सारे मराकज पूरे हो चुके हैं सिवाय सदारत के, और यही मिशन मुकम्मल करना है, उसके बाद आपको पता वर्दी उतरती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस सारे खुलते हुए आपको नजर आएंगे। जहां तक ये सेनेट की तरमीम में देखें, 27वीं तरमीम आज लाया कौन, आज़म नज़ीर तारड़। ये मेरी बात याद रखिएगा कि इसी सेनेट में तहरीक इंसाफ का अली जफर तरमीम लाता हुआ नजर आएगा, इस तरमीम को उड़ाने के। ये दायरों का चक्कर है भाई अभी, लेकिन मामला जो है वो हिंदुस्तान के साथ देखिए किस तरफ जाता है। ये बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी स्टोरी है। अब इस पर ज़ाहिर आगे फर्दर जो अपडेट्स आएगी मैं अपडेट करता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।